کے پاس آئے گا پھر اسی کے مطابق آئے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کے دل میں نیکی کا میلان پیدا ہو، اچھائی کا میلان پیدا ہو، بھلائی کا میلان پیدا ہو، شوق پیدا ہو، تو آپ اس کو کبھی بھی کل پر مت ٹھلاؤ۔ آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ یار مجھے نماز پڑھنی چاہیے، میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ مجھے روزہ رکھنا چاہیے، میں روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ مجھے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا چاہیے، میں کیوں نہیں کرتا؟ جب یہ میلان پیدا ہو تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میلان کے پیدا ہونے کے بعد آپ نے اس عمل کو فوراً کرنا ہے، آپ نے اس کو کل پر نہیں چھوڑنا ہے۔ یاد رکھیں، یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ وہ مسلمان کے پاس اگر کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی آپ نماز نہیں پڑھو، یہ بری چیز کہے گا، کبھی بھی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے یہ مسلمان ہے، یہ نماز کی اہمیت کو جانتا ہے، یہ نماز کی فضیلت کو جانتا ہے، اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے کا مقصد بھی اس کو پتہ ہے۔ تو مسلمان کے پاس آ کر کبھی بھی شیطان یہ نہیں کہے گا، بلکہ شیطان مسلمان کے پاس، آپ کے پاس، میرے پاس آنے کے بعد وہ یہ کہے گا نماز تو پڑھنی چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن آج نہیں کل۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور نور خان گوٹ کے غیور مسلمانوں، آج کے اس پروگرام کے تحت، اس پروگرام کی وساطت سے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ خدا دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کو سمجھو۔ آپ کتنا زندگی گزارو گے؟ 50 سال، 60 سال؟ اب 1 منٹ کے لیے ذرا غور کریں، 70 سال، 80 سال، 90 سال، چلو 100 سال، 110 سال، لیکن پھر بھی جانا ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، آپ نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے آپ کو دنیا میں کسی نے بھیجا تھا، آپ نے کیا کیا؟ تو یاد رکھے، یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ وہ آپ کے پاس آگے کہے گا نماز پڑھنی چاہیے، اچھا چیز ہے، اللہ کی عبادت ہے، لیکن آج نہیں کل۔ کل آئے گا پھر کہے گا آج نہیں پھر کل، پرسوں، یوں کرتے 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 میرے دوستوں اور بزرگوں آپ کی عمر عزیز گزر جائے گی، لیکن آپ سے نماز نہیں ہو پائے گا، آپ نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ آپ اس عبادت کو جو آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے ایک میلان پیدا ہوا ہے، ایک داعیہ پیدا ہوا ہے، ایک شوق پیدا ہوا ہے، وہ آپ سے نہیں ہو سکے گا۔ میں آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورِ آفاق کتاب احیاء العلوم کے اندر اس کی ایک خوبصورت مثال دی ہے کہ انسان کے دل میں جب کسی نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے نا، شوق پیدا ہوتا ہے، اس چیز کو جب آج کے کام کو جب کل پر چھوڑتا ہے، کل کو پھر پرسوں پر چھوڑتا ہے، یوں کرتے کرتے اس کی عمر عزیز گزر جاتی ہے، لیکن وہ کام اس سے نہیں ہو پاتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک بہترین اور خوبصورت مثال دی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہے، وہ اپنے غلام کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد اس کو ایک ٹوکری دیتا ہے، دینے کے بعد اس کو ایک باغ دکھاتا ہے پھلوں کا، بڑا بہترین باغ، اور وہ بادشاہ اس غلام سے کہتا ہے کہ بھائی یہ ٹوکری لے لو، اس باغ میں جاؤ اور اس باغ سے میرے لیے بہترین پھل توڑ کے لاؤ، میں آپ کو بہترین انعام دوں گا۔ غلام بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب تو میرا کام بن گیا، یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو، لیکن وہ بادشاہ اس غلام سے ایک شرط لگاتا ہے، وہ شرط یہ لگاتا ہے کہ میرے اس باغ کے اندر 7 منزل ہے، شرط یہ ہے کہ جب ایک منزل سے آپ دوسرے منزل میں قدم رکھو گے پھر پہلے منزل میں آپ نہیں آ سکو گے۔ غلام کہتا ہے یہ تو اور آسان کام، اس میں کیا مشکلات ہیں؟ وہ بڑے خوشی میں ٹوکری اٹھاتا ہے، اس باغ کے اندر قدم رکھتا ہے، پہلی منزل پر
جو پہلی منزل میں قدم رکھتا ہے دیکھتا ہے بہترین قسم کے پھل فروٹ میوے، انگور انار سیب مختلف قسم کے میوے لگے ہوئے ہیں، تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یار جب پہلی منزل کی یہ حالت ہے تو دوسری منزل میں کیسے پھل ہوں گے؟ وہ اس سوچ میں، اس فکر میں کہ چلو اس منزل میں نہیں اٹھاتا ہوں، اگلی منزل سے اٹھاؤں گا، بادشاہ خوش ہو جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر دوسری منزل میں چلا جاتا ہے، وہاں جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ پہلی منزل سے بھی بہترین قسم کے پھل فروٹ لگے ہوئے ہیں، وہ اور خوش ہوتا ہے کہ یار جب دوسری منزل کا یہ حال ہے تیسری کا کیا ہوگا؟ پھر تیسرے میں جاتا ہے، وہاں بھی اس سے بہترین پھل لگے ہوئے، وہ یہ سوچتا ہے تیسرے کا یہ حال ہے، پھر چوتھے کا کیا حال ہوگا؟ یوں کرتے 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 جب وہ 7ویں منزل میں پہنچتا ہے، 7واں منزل بالکل خالی ہوتا ہے۔ اور بادشاہ نے شرط کیا لگائی تھی؟ بادشاہ نے شرط یہ لگائی تھی کہ بھائی جب آپ ایک منزل سے دوسرے منزل میں جاؤ گے پھر پہلے منزل میں قدم نہیں رکھ سکو گے۔ اب آپ بتائیں، وہ غلام آخری 7ویں منزل میں پہنچا، ٹوکری اس کی خالی ہے، کچھ اٹھایا اس نے نہیں ہے، اس بات کی وجہ سے کہ پہلے میں نہیں اٹھایا دوسرے میں اٹھاؤں گا، دوسرے میں نہیں اٹھایا تیسرے میں اٹھاؤں گا، تیسرے میں نہیں اٹھایا چوتھے میں اٹھاؤں گا، یوں کرتے کرتے آخری منزل میں پہنچا، ٹوکری خالی ہے۔ آپ بتائیں بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ انعام دے گا یا اس کو سزا دے گا؟ یقیناً سزا دے گا۔ تو میں دوستوں اور بزرگوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی کی مثال بھی بالکل ایسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی اس دنیا کے باغ میں بھیجا ہے، جیسے اس بادشاہ نے اپنے غلام کو اس باغ میں بھیجا تھا، اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی اس دنیا کے باغ میں بھیجا ہے، اور جیسے اس بادشاہ نے اس غلام کو ٹوکری دی تھی سیب سے بھرنے کے لیے، انار سے بھرنے کے لیے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی دنیا کے اس باغ میں بیچ کر مجھے اور آپ کو نامہ اعمال کی ٹوکری دی ہے کہ اے میرے بندے جاؤ اس دنیا میں، جانے کے بعد آپ نے نیک عمل کر کے اس ٹوکری کو بھر کے لانا ہے۔ اور اللہ نے بھی ایک شرط لگائی ہے، شرط یہ رکھی ہے کہ اے میرے بندے آپ جب دنیا میں جاؤ گے آپ کی اتنی زندگی ہوگی، اور آپ کی زندگی میں ایک دن جب گزر جائے گا پھر دن واپس نہیں آئے گا۔ وہ دن انسان کیا سوچتا ہے؟ اس ٹوکری کو لے کے جب اس دنیا میں آتا ہے انسان پہلے کہتا ہے ابھی تو میں بچہ ہوں، نوجوان ہو جاؤں گا پھر نیک عمل کروں گا، نوجوانی آتی ہے پھر کہتا ہے ابھی تو نوجوانی ہے، جوان ہو جاؤں گا پھر نیک عمل کروں گا، جب جوانی آتی ارے ابھی تو مزے کا ٹائم ہے، مزے کریں گے، پھر ضعیف ہو جائیں گے، بزرگی آئے گی پھر نیک عمل کریں گے، یوں کرتے 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 انسان کی عمر عزیز ختم ہو جاتی ہے، اور انسان قبر کے پاداش میں قدم رکھتا ہے لیکن نامہ اعمال کی ٹوکری خالی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، کبھی بھی جب بھی آپ کے دل میں نیکی کا داعیہ پیدا ہو، نیکی کی طرف آپ کا دل مائل ہو، آج کے اس پروگرام کے وساطت سے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را کبھی بھی آج کا کام کل پر مت چھوڑو، آج کے کام کو کل پر مت چلاؤ۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ 2 کام کر رہے ہیں نا نیکی کے کام، تیسرا کام آپ کے ذہن میں آیا، مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس تیسرے کام کو بھی ان 2 کاموں کے اندر گھسا دو۔ یہ نہیں کہو کہ یہ 2 کام چونکہ نیکی کا پہلے سے میں کر رہا ہوں ان کو کروں گا پھر وہ کام کروں گا، نہیں، اگر آپ نے یوں کر دیا سمجھو کہ وہ ایک کام آپ سے نکل جائے گا۔ ہمیشہ کوشش کرو جب بھی نیکی کا میدان، عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں جب ہمارے دل میں ایک شوق آتا ہے کہ یار جاؤ مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھو، پھر ہم سوچتے ہیں یار یہ تو نفل ہے، فرض واجب تو نہیں ہے، نہ پڑھے تو کیا ہوگا۔ میرے دوستو یہ آپ کی سوچ نہیں ہے، یاد رکھیں یہ شیطان ہے، یہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے، آپ کو نیکی سے نکالتا ہے۔ آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا نفل پڑھو گا فوراً چلو مسجد میں پڑھو، یہ نہیں کہو آج نہیں کل کروں گا، ابھی نہیں بعد میں کروں گا، یہ شیطان کے چال ہے، اور ان چالوں کے ذریعے وہ آپ کو دین سے دور رکھنا چاہتا ہے۔
اس محفل کے اندر میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ آپ کے سامنے آ کر کتنے خوبصورت تقریر کر رہے تھے، اپنے خیالات کا کس بہترین انداز میں اظہار کر رہے تھے۔ آپ بھی کوشش کریں، اپنے بچوں کو آپ بھی مدرسے میں ڈالیں، آپ بھی ان مسجدوں میں لائیں۔ اور ایک گزارش آپ سے اور کروں گا کہ خدا را ان علماء کے ساتھ محبت کرو، ان قاریوں کے ساتھ محبت کرو، ان مدرسوں کے ساتھ محبت کرو، ان مساجد کے ساتھ محبت کرو۔ خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ کے یہ دھوکے کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آج ایک حافظ قرآن جو قرآن پڑھتا ہے قیامت کے دن اپنے ساتھ ایسے 10 بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اب ان کو ایسا معمولی نہ سمجھے، یہ وہ بچے ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے اے میرے بندے اقرا، میرے اس کلام کو پڑھتا جا، جن کو آپ نور خان گوٹ کے اندر اس چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر تکالیف سہ کر، مسائل سہ کر، مشکلات سہ کر، استاد کی سختیاں سہ کر، مدرسے کی سختیاں جھیل کر جب میرے قرآن کو پڑھتے تھے، ایسے ہی میرے اس قرآن کو پڑھتا جا، اقرا ورتقی، اور بہشت یعنی جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، ورتل، اور آہستہ آہستہ پڑھتا جا، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے آپ اس قرآن کو دنیا میں پڑھا کرتے تھے، فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها، اے میرے بندے تیرا مقام اور تیرا مرتبہ وہ ہوگا جہاں اب اس قرآن کے آخری آیت تک پہنچیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان علماء کا بڑا مقام ہے، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا اللہ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ بھی نیکی کا کام ہے، اس کام میں آپ یہ نہ سمجھے کہ آج ان بچوں نے قرآن ختم کیا ہے، آج یہ بچے اسٹیج پہ آ کر ایسے بہترین انداز میں تقریر کرتے ہیں، کل آپ کا بچہ بھی یہی آئے گا۔ نیکی کا کام ہے، آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اللہ سے مانگے، اللہ آپ کے بچوں کو بھی بنائے گا ایسے ہی مقرر، ایسے ہی بہترین حافظ اور ایسے ہی بہترین ناظرے میں قرآن پڑھنے والا۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں کہی اور سنی گئی ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اور یہاں کے اساتذہ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل محلہ کو جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں، تمام کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔